کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، علم نشرح کے روشن سینے والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، سبحان الذی اسری بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کیا جائے، آپ کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری آج کی یہ حاضری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے اس عظیم موقع پر جس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، انسان کے ساتھ کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی پریشانی، کبھی ٹینشن، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ ناراض ہوتا ہے، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ بحیثیت انسان ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ فہم اللہ نے عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، عقل عطا کی ہے، تو کچھ وہ فیصلے غلط کر لیتا ہے، کچھ صحیح کر لیتا ہے، تو بہرحال یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کو پریشانی کے دور کرنے کے لیے یا تو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، یا اس کو سیر کروائی جاتی ہے، یا اس کو کوئی ایسی خوشی والا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ اس کا وہ غم دور ہو جائے، اس کی وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے۔ تو یہ طریقہ صرف ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ خود خالق کائنات کا بھی ہے۔ اونچی بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کا طریقہ یہی ہے
اللہ نے دیکھا کہ ایک میرا محبوب تھوڑا سا پریشان ہے، میرا محبوب تھوڑا سا غم زدہ ہے۔ باہر کی خود بند کی ہے، چونکہ ابھی پولیس آئی تھی اور وہ پھر روک کر کے گئے ہیں، پھر ہم نے کہا بدمزگی نہ ہو اس لیے باہر والا اسپیکر نہیں چلایا ہم نے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ میرا ایک محبوب پریشان ہے، اور وہ پریشانی کیا تھی؟ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے محبوب چچا جناب ابو طالب دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسی سال آپ کی محبوبہ زوجہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پردہ فرما گئی تھی۔ یعنی کہ ایک ہی سال میں آپ کی محبوبہ بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پردہ فرمایا، اور اسی سال میں جناب ابو طالب نے پردہ فرمایا، اور دونوں ہستیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی محبت والی تھی، بڑی شفقت والی تھی۔ دونوں ہستیوں نے حضور پہ بڑے احسان کیے، حضور کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ تو جب کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بندہ غم زدہ تو ہوتا ہے، اس کے دل کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو سال ہے یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال، جس سال دونوں ہستیوں نے داغ جدائی دیا، حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ اور حضور پریشان رہتے تھے۔ دیکھو نا، آج کوئی دنیا میں ہمارا کوئی اپنا عزیز پریشان ہو، ہم کہتے ہیں ذرا یار اس کو باہر لے جاؤ، ذرا پھرا کر کے لاؤ، تھوڑی سی آؤٹنگ کروا کے لاؤ۔ زیادہ ہوگا ہم کسی کو مری لے جائیں گے سیر کے لیے، کسی کو ناران کگان لے جائیں گے، یا کوئی زیادہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ کہے گا چلو میں تمہیں عمرہ کروا دیتا ہوں، تمہارا غم دور ہو جائے، تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ ہم اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے نا، ہم کسی کو عمرہ کروا دیں، حج کروا دیں، اب اس سے آگے ہم کیا کروا سکتے ہیں؟ یہ ہماری بساط ہے، ہماری طاقت ہے کہ ہم یہاں تک کر سکتے ہیں کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن جب رب کا محبوب پریشان ہوا تو رب نے سیر کروائی اپنی طاقت کے مطابق۔ فرمایا میرے محبوب دنیا کے اندر کوئی کسی کو پارک کی سیر کروائے گا، کسی کو باغ کی سیر کروائے گا، کسی کو کعبۃ اللہ دکھا دے گا، عمرہ کروائے گا، حج کروائے گا۔ میرے نبی جب تو پریشان ہوا ہے میں تجھے زمین کے نہیں بلکہ ساتوں آسمان کی سیر کروا دوں گا۔ اور جب حضور پریشان ہوئے تو فرمایا میرے جبریل جی رب جلیل، فرمایا کہ میرا محبوب پریشان ہے اور میرے محبوب کو ذرا سیر کروائی جائے، جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ، میرے محبوب کو سیر کرواؤ۔ اور خالق نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل اور پہلی آیہ مبارکہ کیا خوب فرمایا، سبحان الذی المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، مبرہ ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات پاک ہے؟
فَمَا أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروا دی۔ اب یہاں پہ اللہ ویسے بھی کہہ دیتا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروا دی تو ہم نے کیا مان نہیں جانا تھا؟ مان جانا تھا۔ لیکن اللہ نے کیوں کہا کہ پاک ہے وہ ذات؟ پہلے اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، ہمیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ آج کل کے کچھ لوگ، خالق کو پتہ تھا نا کہ ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے نہیں 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 نہیں، حضور کو تو جسمانی معراج ہوئی نہیں ہے، یہ تو حضور کو روحانی معراج ہوئی ہے، یہ تو حضور نے خواب میں دیکھا ہے، حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ آج لوگ انکار کرنے والے موجود ہیں، آپ کے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی، ہمارا ذہن تصور نہیں کرتا، دل نہیں مانتا۔ خالق کہتا ہے تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، اللہ تو پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تمہاری عقل ناقص ہے، تمہاری عقل میں آ نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی قدرتیں انسان کی عقل میں آ جائے تو پھر رب کی قدرت تو نہ ہوئی۔ رب کی قدرت یہ ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ فرمایا تمہاری عقل سے ماورا جو چیزیں ہیں وہی تو میری قدرت ہے۔ فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، رات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایسے چند لمحے، چند سیکنڈ، تو میرا محبوب، میرا بندہ مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصیٰ تک اور پھر لامکان تک گیا اور پھر واپس بھی آیا تو پانی ویسے چل رہا ہے، کنڈا ویسے ہل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے منٹوں سیکنڈوں کے اندر سالوں کے سفر کیسے طے ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو فرمایا یہ عشق والے ہی باتیں بتا سکتے ہیں، یہ عقل والے نہیں بتا سکتے، یہ عشق والے بتا سکتے ہیں۔ فرمایا جی آپ بتا دیجئے، کہاں تو جان ہے جہان کی، تو جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا چونکہ وہ موضوع ہمارا نہیں ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ گزر رہے تھے، ایک بستی سے، آبادی سے گزر رہے تھے، تباہ ہوئی ہوئی، برباد ہوئی ہوئی، وہ آبادی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، سورہ بقرہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بستی تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ تباہ ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئی، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یقین تھا، اللہ پر یقین تھا کہ اللہ کر سکتا ہے، بے یقینی نہیں تھی، نبی ہے نا، نبی تو بے یقینی نہیں ہو سکتی، یقین تھا لیکن خیال آ گیا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو سلا دیا، وہیں پر اسی ٹائم اسی جگہ پر سلا دیا، اور 100 سال تک وہیں پہ پڑے رہے، 100 سال تک۔ اور 100 سال بعد جب ان کو اٹھایا تو پوچھا میرے نبی کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہیں؟ کہا زیادہ نہیں، ایسے چند لمحے۔ بات سمجھے؟ بات سمجھے؟ کتنی دیر سوئے رہے؟ 100 سال میری جان، 100 سال 100 سال سوئے رہے۔ جب ان سے پوچھا بھئی کتنی دیر سوئے ہو تو کہتے چند لمحے۔ کیوں؟ کہ اس وقت جسم کے اندر جان نہیں تھی۔ جب جسم میں جان نہ ہو تو 100 سال بھی گزر جائیں تو لگتا ہے جیسے ایک لمحہ ہی گزرا ہے۔ اب کتنے سال حضور کا معراج رہا کسی کو علم نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جان زمین پر موجود تھی، زمین کا نظام چل رہا تھا، جب جان زمین سے اٹھ کے آسمان پہ گئی زمین کا نظام رک گیا۔ اب لاکھوں سال بھی گزرے ہوں تو زمین کو کیا پتا، کیونکہ جان ہی نہیں ہے۔ جب جان واپس آئی تو زمین کا نظام پھر چل پڑا۔
تو یہ ہے چند لمحوں کے اندر خالق فرماتا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو چند لمحوں میں اپنے محبوب کو لے جا بھی سکتی ہے اور واپس لا بھی سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل ذرا جائیے اور میرے محبوب پیغمبر کو لے کر کے آئیے۔ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا یا اللہ کیسے جاؤں، کیسے دروازہ کھٹکھٹاؤں، کیسے جا کے تیرے محبوب کو اٹھاؤں؟ تیرا محبوب سو رہا ہے، تیرا نبی آرام کر رہا ہے، کیسے تیرے نبی کو اٹھاؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ صحیح مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر میرے محبوب نے فرمایا جب جبریل مجھے لینے آیا، جب جبریل نے مجھے اٹھایا، اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس نے شور نہیں مچایا، بلکہ چھت کاٹ کر کے میرے پاس آ گیا۔ چھت کو کاٹا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل پہنچائے، جبریل پہنچا، فرمایا اللہ تیرا نبی سو رہے، اس کو اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، کیسے جگاؤں، کیسے تیرے پاس لے کر کے آؤں؟ میرے خالق نے فرمایا جبریل میرے نبی کو اٹھانا نہیں ہے، میرے نبی کو ہلانا نہیں ہے، الفاظ کا شور مچانا نہیں ہے، اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا میرے نبی کے قدم چوم لے۔ کسی نے جبریل سے پوچھا جبریل جب تو نے حضور کے قدم چومے تھے تو کیا ہوا تھا، کیا بنا تھا؟ کہا نہ جنت میں، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، ہولی بولیو ہولی بولیو، ڈرو نہیں، اتلا سپیکر بند دے، پولیس نو نہیں پتا چلے گا، تسی اچھی بولے ہو، ذرا بولو سبحان اللہ۔ نہ جنت میں، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کے قدم چوم لے۔ جبریل امین آئے، حضور کے قدموں کو چوما، حضور کی آنکھ کھلی، فرمایا جبریل خیر ہے، کدھر؟ تو جبریل نے جو کہا نا، اہل دل نے اپنے انداز میں کہا، اہل انداز نے اپنی بولی بولی ہے، کہیں جبریل سونے نو آکی، چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی برا کا گیا ہے، وانگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جبریل امین نے ساتھ لیا۔ اب احادیث بہت زیادہ ہیں، میں مختصر سا مجموعہ احادیث کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ احادیث مسلم شریف کی، یہ مسلم شریف میرے سامنے ہے، کچھ احادیث بخاری شریف کی، کچھ احادیث مسند احمد کی۔ میں بس مختصر سا ان احادیث کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کے نکلا اور باہر دیکھا براق کھڑا ہے، براق سفید جانور ہے اور براق گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہے، کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ جبریل امین نے فرمایا حضور سوار ہو جائیے، حضور اس پر بیٹھ جائیے۔ آقا فرماتے ہیں میں سوار ہونے لگا، براق پھدکنے لگا، براق اچھلنے لگا۔ جبریل نے کہا براق اچھلنا تجھے پتہ نہیں ہے آج تیرے اوپر بیٹھنے کون لگا ہے، تجھے علم نہیں ہے، آج تو امام الانبیاء بیٹھنے لگے ہیں، آج تاجدار انبیاء بیٹھنے لگے ہیں، آج رب کا محبوب بیٹھنے لگا ہے، آج اللہ کا رسول بیٹھنے
کرنے لگا ہے۔ براق ڈر گیا، وہی رک گیا، وہی ٹھہر گیا۔ میں نے کہا براق بت کا نہیں تھا، براق تماشا نہیں کرنے لگا تھا، براق تو خوشی سے مچلنے لگا تھا۔ آج میری کمر مبارک ہوئی، امام الانبیاء بیٹھنے لگے ہیں۔ ہائے ہائے، براق تو خوشی سے اچھل رہا تھا، لیکن جب جبریل امین نے حکم فرمایا براق رک گیا، براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں وہ جانور تھا جہاں اس کی اگلی نظر جاتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم پہنچ جاتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنا، ہم مینار پہ چڑھ جائیں اور مینار پہ چڑھ کر کے ذرا دیکھیں ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے۔ میرا خیال کہ کوئی سینکڑوں میلوں تک تو ہماری نظر پہنچے گی، اور جو حضور نے فرمایا کہ جہاں اگلی نظر جاتی تھی وہاں پہ براق کا اگلا قدم جاتا تھا، ہماری نظر سینکڑوں میل جاتی ہے۔ جس نظر کی بات حضور کر رہے ہیں اس کا تو عالم ہی نہیں کہاں تک جاتی ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں تک جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں پہ اگلی نظر جا رہی ہے، اور حضور اپنی نظر کی بات کر رہے ہیں، اور حضور کی نظر تو ساتوں آسمان پار بھی جاتی ہے۔ فرمایا وہ جانور وہ جب آیا مجھے اس پہ بٹھایا گیا۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں گیا مسجد حرام سے، جب چلے مسجد حرام سے چلنے سے پہلے فرمایا دو فرشتے آئے ہیں، مجھے لٹایا گیا اور میرے سینے کو کاٹا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا، اور میرے سینے کو چیر کر کے سونے کا تشت لایا گیا، اس میں آب زمزم کو بھرا گیا، آب زمزم کے اندر میرے دل کو نکال کر کے آب زمزم کے اندر دھویا گیا، اور دھو کر کے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب جبریل نے سیا وہ ٹانکے لگائے، حضور کے سینے کو سلائی کیا، فرمایا جبریل کے ان ٹانکوں کے نشان میں نے بھی دیکھے ہیں۔ اللہ چاہتا تو وہ نشان باقی نہ رہنے دیتا، کیوں یہ اللہ کے لیے مشکل تھا۔ یہاں ڈاکٹر بائی پاس کرتے ہیں تو کتنے کتنے دن وہ بیڈ ریسٹ دے دیتے ہیں کہ ہلنا نہیں ہے، دل کا آپریشن ہوتا ہے، کتنے کتنے دن وہ بندہ ہل ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں چند لمحوں میں دل نکالا بھی گیا، اس کو زمزم سے دھویا بھی گیا، رکھ بھی دیا گیا، سینے کو سی بھی دیا گیا۔ تو جب اللہ اتنا کر سکتا تھا تو نشان بھی ختم کر سکتا تھا، لیکن نشان باقی رکھے، فرمایا تاکہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو انکار کرنے کا جواز نہ مل سکے۔ ہاں جی، اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، حضور علیہ السلام ابھی بچپن کی عمر میں تھے۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ حدیث بھی مسلم شریف میں موجود ہے، آقا فرماتے ہیں میں گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں کھیلتا کھیلتا کیا دیکھتا ہوں، میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے لٹا لیا، اور لٹا کر کے میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کو کاٹ کر کے میرے دل کو نکالا، اور میرے دل کو نکال کر کے آب زمزم کے ساتھ دھو دیا، زمزم پانی کے ساتھ واش کر دیا، دھو دیا، دوبارہ رکھ دیا۔ جو بچے دیکھ رہے تھے وہ ڈر گئے اور جا کر کے گھر بتانے لگے کہ معاذ اللہ محمد مارے گئے، محمد کو کسی نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے سامنے سینہ کاٹ جو دیا گیا تھا، دل نکال دیا گیا تھا۔ جب لوگ دوڑے دوڑے واپس آئے میرا نبی صحیح سلامت کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے جب دل کو فرشتوں نے دھویا تو اس میں ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو سیاہ رنگ کا تھا، فرشتوں نے اس کو نکال دیا، کہا یہ جگہ شیطان کی تھی اب نکل گئی ہے، اب یہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ساتھ چلتے چلتے سماعت کر لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اس کو نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے، نیکی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ۔
شیطان نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے جو اس کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی طرف آؤ، گناہ کی طرف آؤ۔ تو جب حضور فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میں نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہوا ہے۔ اب وہ شیطان رہا نہیں ہے، اب وہ نیک جن بن گیا ہے، اب وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں براق پہ سوار ہوا اور مجھے مسجد اقصیٰ کے اندر لے جایا گیا، میری سواری کو وہاں باندھ دیا گیا جہاں پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، نبی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ فرمایا میری سواری کو وہاں باندھ دیا گیا۔ جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر گیا، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء وہاں موجود تھے، سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ نماز پڑھی جائے گی، جماعت کی جائے گی۔ حضرت آدم سوچتے ہیں ہو سکتا ہے آج جماعت کا شرف مجھے ملے، میں آدم ہوں، میں ساری انسانیت کا والد ہوں، ہو سکتا ہے یہ شرف مجھے ملے۔ حضرت ابراہیم سوچتے ہیں ہو سکتا ہے میں خلیل اللہ ہوں، مجھے مل جائے۔ حضرت عیسیٰ سوچتے ہیں میں روح اللہ ہوں، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے۔ حضرت اسماعیل سوچتے ہیں میں ذبیح اللہ ہوں، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے۔ حضرت نوح سوچتے ہیں میں نجیح اللہ ہوں، میں باب ثانی ہوں، ہو سکتا ہے یہ مقام مجھے مل جائے۔ سارے انبیاء کھڑے ہیں صفوں کے اندر۔ جبریل امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ مصلی پہ آ جائیے، آپ آ جائیں، کوئی نبی آپ کی موجودگی میں جماعت نہیں کروا سکتا۔ جاک ساچ پہنچے میرے آقا پیارے، جاک ساچ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جماعت کروائی، انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جس رات حضور نے معراج کرنی تھی نا جی، اس رات مسجد اقصیٰ کا جو خادم تھا، جو دروازے بند کرتا، صفائیاں کرتا، سارے کام کرتا، سارے اس نے دروازے بند کر دیے۔ وہ دروازہ جہاں سے انبیاء مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے وہ بند نہیں ہو رہا، بڑا زور لگایا، وہ بند نہیں ہو رہا۔ لکڑی کا دروازہ ہے، کتنا زور لگے گا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، آ جاؤ مل کر کے دروازہ بند کرے، دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ اس نے لکڑی والے کو بلایا کہ چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ قبضہ خراب ہو گیا ہو۔ اس نے چیک کیا، دروازہ ٹھیک ہے، بند نہیں ہو رہا۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو روٹین کی طرح دروازہ بند کرنا چاہتا تھا، پر دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس نے کہا چلو رہنے دو، صبح بند کر دیں گے، یا صبح اس کو اتروا کر کے نیا لگوا دیں گے۔ جب صبح آیا تو دروازہ بند تھا۔ اللہ، وہاں پہ ایک پتھر تھا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے میں نے بھی اسی پتھر کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا۔ حضور نے جماعت کروائی، سارے انبیاء کی جماعت ہو گئی۔ اور یہاں پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر معراج کو بیان کیا جائے تو ہم سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کی ذات زندہ ہے، حیات ہے۔ حیات تھی تو سارے نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، اور اگر ان کا عقیدہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ مر گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، تو پھر معراج ثابت نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم اس بات کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، سانوں کی لینا دینا، جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ مان جاتا ہے۔ حضور فرماتی ہے میں نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، سارے انبیاء کی میں نے امامت کی، سارے انبیاء کو میں نے جماعت کروائی، سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ پھر میں سوار ہوا اور مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ فرمایا میں نے رستے میں دیکھا اپنی قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔
مسجد اقصی میں بھی موسیٰ تھے، وہاں بھی نماز پڑھی، اور حضور فرماتے ہیں میں نے قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، وقت چونکہ تھوڑا ہے نہیں تو میں ایک ایک عبارت پڑھ کے دوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، اور اس تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہا چلو ساڑی نہیں اپنیاں دی تو من لو، ہاں ساڑی نہیں اپنیاں دی تو چلو من لو، تو اڈے کہن دے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر چ نماز پڑھ دے پے، تو معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام مردہ سن جڑے نمازاں پڑھ دے پے، زندہ سن تے نمازاں پڑھ دے پے نا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ میں اپنے حضور کی ایک اور بات سمجھا دوں، اپنے نبی کی شان سنا دوں۔ آقا نے فرمایا کہ سواری اتنی تیز تھی جہاں اس کی اگلی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم جاتا ہے۔ میرا نبی اتنی تیز سواری پہ سوار ہے، قبر کے اندر موسیٰ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی تیزی سے جاتا ہوا میرا نبی دیکھ بھی رہا ہے، اور زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے کی خبریں دے رہا ہے۔ زمین کے نیچے کی بات میرا نبی بتا رہا ہے کہ نیچے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں بہرحال کہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرا نبی فرماتے ہیں مجھے لے کر کے جایا گیا، پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال ہوا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ فرمایا آپ کے وہ مما کا ساتھ آپ کے کون ہے؟ فرمایا قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے ساتھ محمد ہیں، اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں۔ فرمایا قد بعث الیہ، ان کو بلایا گیا ہے، قد بعث الیہ ففتح، جی ہاں بلایا گیا ہے لنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ پہنچا، اور پہلے آسمان پہ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پہ میری ملاقات ہوئی۔ اگلی ایک حدیث مسلم شریف کی ہے، اس میں فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ جب میں آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بھی بہت سارے لوگ ہیں، بائیں طرف بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جب دائیں والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں، دائیں والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو آدم علیہ السلام غمزدہ خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں، دائیں طرف اپنی اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف ہے، فرمایا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ من هذا؟ قال آدم، قال هذا آدم وهذا الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة وأسودة التي عند شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شمالی بقا۔ تو میں آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں ان کو وہ اولاد نظر آتی ہیں جن کو اللہ نے جنتی بنا دیا ہوا ہے۔ ذرا اچھی بولو اللہ سانو بھی انہاں چے شمار کر دے۔ اللہ جو آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں اور ان کو جنتی نظر آتے ہیں، ان میں ہم خوش نصیبوں کا بھی شمار کر دے۔ آدم علیہ السلام ہمیں بھی دیکھ کر کے مسکرائیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو انہیں بائیں طرف اپنی وہ اولاد نظر آتی ہیں جن کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالنا ہے،
جو جہنمی بن چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں داہی کا مسکرا دیتے ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں بقا رو دیتے ہیں۔ والد ہے نا، اولاد ان کی جہنم میں جا رہی ہو تو دکھ نہ ہو، جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے جنتی بیٹے ہیں، جنتی بیٹیاں ہیں، اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، غم زدہ ہو جاتے ہیں، رو دیتے ہیں کہ یہ میری وہ اولاد ہے جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی، جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، پھر دوسرا آسمان دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہی سوال و جواب کیے گئے۔ فرمایا دوسرے آسمان کے اوپر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، چوتھے آسمان کے اوپر میں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ، یہاں پہ ایک مزے کی بات آپ کو اور بتاتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو بات لکھی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے عقیدہ ہم سنیوں کا ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کی جلد ہے 29 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے چار نبی ایسے ہیں جن کو موت کا پردہ دیے بغیر دنیا سے چھپایا ہوا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، یہ تو پردہ ہے نا صرف ایک۔ حضور آج بھی ہماری ایک ایک بات سے واقف ہے، حضور جانتے ہیں کہ ان کے مومن کہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا چار انبیاء ایسے ہیں جن کو موت کا پردہ دیے بغیر اللہ نے دنیا سے چھپایا ہوا ہے۔ فرمایا ان میں 2 نبی آسمان پر ہیں اور 2 نبی زمین پر ہیں۔ آسمان پہ کون سے نبی ہیں؟ فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام، جن کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، جن کو جنت کے اندر پہنچا دیا، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو خالق کائنات نے موت کا پردہ دیے بغیر آسمان پہ اٹھا لیا۔ اور فرمایا 2 نبی ایسے ہیں جو زمین پر موجود ہیں، وہ زمین پر موجود ہیں کہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا وہ ہر سال کعبۃ اللہ میں حج کرتے ہیں، وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، ہر سال آب زمزم حج کے موقع پہ اتنا پیتے ہیں، وہ زمزم کا پیالہ پی لیتے ہیں، پھر سارا سال ان کو بھوک کی طلب نہیں ہوتی، ان کو پیاس کی طلب نہیں ہوتی، انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 نبی ایسے ہیں وہ زمین پر ہر سال حج بھی کرتے ہیں، اور ہر سال اور پورا سال میرے محبوب نبی کے امتیوں میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ اولیاء سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے ملتے رہتے ہیں، اور کئی بار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں چلو ایک چلتے چلتے آپ کو واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھنا ذرا آسان ہوگی۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب اس کے پاس اس کے تخت کے اوپر بڑے بڑے اولیاء بیٹھا کرتے، بڑے بڑے علماء بیٹھا کرتے، بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھا کرتے۔ اس نے اعلان کیا کہ اس نے علماء سے سنا ہوا تھا یہ کہ خضر علیہ السلام اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔
یہ دو نبی ہیں جو زمین پر موجود ہے، دنیا پہ موجود ہے، اللہ نے موت کا پردہ دیے بغیر ان کو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہوا ہے۔ کہا کون ہے تم میں جو میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائے؟ انہیں کوئی چھوٹا کام کیوں جی؟ بہت بڑی بات ہے، خضر علیہ السلام سے ملاقات کروانا اور اس کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ایک بابا اٹھیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت اے مینوں اجازت دے وہ میں تہاڈی ملاقات کرا سکنا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی چنگی گل ہے، کراؤ۔ انہیں کہا جی شرط یہ ہے کہ 6 مہینے تک میرے گھر دا راشن تسا پانا، میرے کھان پین دا انتظام تسا کرنا، میں سمندر دے کنارے اتے چلا کٹاں گا 6 مہینے، پھر تہاڈی ملاقات ہو جائے گی۔ اب بادشاہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے دانے پا دیو بھئی اندے گھر بھی، اس کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا جائے اور اس کے رہنے کا انتظام کر دیا جائے، بچوں کی کفالت کا انتظام کر دیا جائے۔ انتظام ہو گیا، 6 مہینے گزر گئے۔ جب 6 مہینے بعد اس کو بلایا گیا، بھئی لے آؤ چلا کٹدا پیا سی بابا، کراوے ملاقات ساڈی۔ جب وہ واپس آیا تو کہا جی ہاں بھئی ملاقات۔ وہ کہ جی میرا چلا تھوڑا جہا پٹھا پی گیا، تو ہوندے نا جی کئی پیسے وٹورن واسطے، آج چلا ذرا پٹھا پی گیا تو 6 مہینے دا ہور چلا کٹا گا۔ بادشاہ نے کہا پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، دوبارہ دے دیا، سامان دے دو، مہلت دے دو۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے بعد جب اس کو بلایا گیا، ہاں بھئی ملاقات، تو انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت میں اتنا جوگا کتھوں سا کہ تھوڑی ملاقات کراواں، میں تو کہ چلو سال رج روٹیاں کھاواں گے تو بادشاہ دے پیسے تے عیش کریں گے۔ اللہ اے جے بابیاں تو بھی سانوں محفوظ فرمائے۔ بڑے اے جے بابے نے جنہیں صرف اپنا پیسہ بٹورن واسطے لوگوں نے دھوکھا ہی دیتی رکھ دینے۔ کوئی کسی کو چلا جائے تیرے اتنے کسی نے نہ کچھ کر دیتا ہے، جے نو چلی جائے تو تیری سس نے تیرے اتنے کچھ کر دیتا ہے، تو جے سس چلی جائے تو تیری نو نے تیرے اتنے کچھ کر دیتا ہے۔ وہ کہنا تسی پاویں لڑدے مردے رہو، چلو میری تو جیب بھردی رہے گی نا، اے بھی تیرے اتنے کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ ایک بندہ میں نے کہنا کر صاحب میرا کچھ کرو، میں کہ کی کرا؟ کہنا میرے تو کسی نے کچھ کر دیتا ہے، میں جو کر جو دیتا ہے تو میرے کو ان کی کروانا ہی، جب کسی نے جو کر دیتا تو ہوں میں تیرا کی کرا؟ بلا وجہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا۔ وہ کہنا بادشاہ سلامت میں تو نہیں سی کروا سکتا، میں تو کہ چلو 4 روٹیاں کھاواں گے۔ غصہ آیا بادشاہ کو، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ محمود غزنوی کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ دھوکہ دیا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک وزیر نے کہا اس کی گردن اتار دی جائے۔ اب اس مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، بڑی روحانی شخصیت، بڑا خوبصورت چہرہ، انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا نہیں اس کی گردن نہیں اتارنی، گردن اتار دی۔ اس کو احساس کیسے ہوگا بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے؟ اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں جو اس کو چیر پاڑ کریں، اس کو نوچیں، اس کو تکلیف ہو، اس کو پتہ ہو بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیسے کرتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ اب اینڈ کے اوپر بادشاہ ایاز سے مشورہ لیا کرتا تھا، بڑا چہیتا وزیر سی نا، اینڈ پہ پوچھا کرتا تھا، کہا ایاز تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایاز نے کہا معاف کر دیا جائے۔ اس نے کہا بادشاہ تجھے کیا فرق پڑنا ہے، سال اس نے تیری روٹی کھا لی ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی آنی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ یاد رکھنا انسان کی عادات اس کی نسلوں کا پتہ دیتی ہے، انسان کی عادات اس کی نسلوں کا پتہ بتاتی ہے کہ کس نسل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بادشاہ حیران ہوا جب اس ایاز نے کہا کہ اس نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ اس نے کہا معاف کر دو، بزرگ کہتے ہیں اس نے ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بزرگو تسی ادھر آؤ نا ذرا، تسی لاگے آؤ۔ انہیں کیا تون لا دیا، تسی کیا ٹھیک کیا؟ دوجے نے کیا ہے کتے چھڑو، تسا کیا ٹھیک کیا؟ اے ایاز آکھدا ہے معاف کر دیا، تسی کہندے ہو ٹھیک کیا، وجہ کی ہے؟ انہیں کیا بادشاہ گل لے وے کہ عادتاں جڑیاں نسلہ دا پتہ دس دیاں نے، اے جنہیں کیا نا تون لا دیو، اندہ پیو لوکاں نو پھانسیاں دیندا سی تے لوکاں دے گلے کٹدا سی، تے اندی وہی عادت ہے، انہیں کیا تون لا دیو۔ اے جنہیں کیا کتے چھڑ دیو، انہاں دا پیو بادشاہاں دے کتے نواندا سی، انہیں وہی کیا کتے چھڑ دیو۔ تو انہیں کیا ایاز کہندا معاف کر دیو، وہ کہندا تانوں پتہ نہیں نا ایاز تے سید زیادہ ہے۔ ہولی بولے ہو، ہولی بولے ہو۔ ایاز نے اس سے پہلے بتایا نہیں تھا کہ میں سید زادہ ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سید زادہ ہے، اور سادات کی تو بات یہ ہوتی ہے کہ کربلا کے بچے کو ہاں دین دینے پر معاف کر دین دینے۔ سادات کی تو عادت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہا یہ ایاز سید زادہ ہے۔ اب ایاز بولا
کہنے لگا بزرگو تسا تے میرا راز کھول دیتا ہے، یہ راز رکھیا سی دسنا نہیں سی چاہتا کسے نو، تسا راز کھولیا ہے۔ کہنے لگا محمود بادشاہ سلامت، ایک راز بابے نے کھولا ہے اور ایک راز میں کھولنے لگا ہوں، انہوں نے میرا راز کھولا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، تو پھر سن لو یہ بزرگ کوئی اور نہیں ہے، یہ خضر علیہ السلام ہے۔ اور ایک اور بات توجہ کیجئے گا، آج مطالعہ کر رہا تھا تو یہ بات میرے سامنے آ گئی، اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہی آپ نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جو سید زادہ ہوتا ہے، جو سادات گھرانے سے ہوتا ہے، فرمایا اگر وہ برا ہو، اگر وہ گناہگار ہو، وہ گناہ کرتا ہو لیکن صحیح العقیدہ ہو، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 29 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 638 ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ تعالی نے جو فرمایا دل کی تختیوں پہ لکھ کر کے لے جانا، فرمایا جو سید زادہ ہو، جو سادات گھرانے سے ہو، جس کا تعلق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خون کے ساتھ ہو، فرمایا کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، صحیح عقیدہ رکھتا ہو، مجھے پوری امید ہے، فرمایا امید واسط ہے اس کے گناہوں کے اوپر اللہ کل قیامت کے روز اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا۔ یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، کہا سید زادے کو اللہ قیامت کے روز کوئی عذاب نہیں دے گا، چاہے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح العقیدہ ہے اللہ اس کو کل قیامت کے روز جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ارادہ تو آج بڑا بیان